نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ مدرسہ تعلیم القرآن و سنہ میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اور بچے نے، ایک اور طالب علم نے اپنے حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے۔ اس پر جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے سے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، اور آج الحمدللہ بہت سارے طالب علم، تقریباً 7 سے 8 طالب علموں نے اپنے حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے۔ تو اس پر جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ایسی محفلوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑی برکتیں اور خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں میں اپنے فرشتوں پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں فساد مچائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جب ایسی محفلیں، ایسی مجلسیں لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم کہہ رہے تھے یہ فساد مچائیں گے، یہ میرے نام کی مجلس ہے، اس دنیا میں آباد فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت فخر کرتے ہیں۔ تو اس محفل کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ہم تلاوت کے ذریعے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ تو تلاوت کے لیے میں سب سے پہلے حافظ زید بن عبدالرفیق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اس محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، یہ تھے زید بن عبدالرفیق جو اپنے اچھی آواز سے تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ اب میں باقاعدہ بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں اس مدرسے کی بنیاد رکھنے والے، اس مدرسے کی پرزور محنت کرنے والے، اس مدرسے کو اور اس ادارے کو آگے بڑھانے والے، اور بہت محنت کی انہوں نے اس مدرسے کو چلانے میں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوئی ہے۔ میں باقاعدہ بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا شہزاد صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں،
اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے قرآن کو یاد کرنے سے۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ میرے واجب الاحترام، قابل سب تکریم، معزز و محترم مہمانان گرامی اور میرے عزیز طلباء، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آپ کے ہی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی محمد دانیال بن عثمان نے اللہ کے قرآن کو مکمل طور پر اپنے سینے کے اندر محفوظ فرمایا ہے، تو اسی حوالے سے یہ ہماری آج کی تقریر انعقاد پذیر ہے۔ اسی حوالے سے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے کروں گا۔ سب سے پہلے تو ان کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے پرزور محنت کر کر، بڑی مشقتیں برداشت کر کر اپنے بچے کو اس قرآن کریم کا حامل قرآن بنایا، حافظ قرآن بنایا، اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے کلام کو مدرسے کے اندر داخلہ کروایا، اور کئی مشقتیں طرح طرح کی انہوں نے برداشت کی، اور سامنے رکھتے ہوئے، ان کے نگرانی کرتے ہوئے اس کو آج اس مقام پر دیکھ کر جو ان کو خوشی ہو رہی ہوگی وہ یقیناً قابل دید ہے۔ اور حقیقت بات یہی ہے کہ یہ اتنی پر رونق محفل ہے، اتنی عظیم المرتبت محفل ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کے جتنے بھی محافل ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کے سامنے تھوڑی سی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک تقریب ہوتی ہے نکاح کی، ایک تقریب ہوتی ہے ولیمہ کی، ایک تقریب ہوتی ہے آج کل جیسے ہمارے ہاں بارات کی، ایک تقریب ہوتی ہے دیگر رسومات کی، ایک تقریب ہوتی ہے باہم دوست یاروں کی، بہت ساری تقریبات ہوتی ہیں۔ تمام تقریبات کو ایک طرف رکھو، لیکن یہ حفظ قرآن جو مکمل کرتا ہے بچہ، اور جن کا وہ بچہ ہوتا ہے اور جن کا وہ شاگرد ہوتا ہے، کہ ان کو یقیناً اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں ساری کی ساری تقریبات پیچھے رہ جاتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تقریب سب سے بڑی، آپ نے شاید یہ جملہ کئی مرتبہ میری زبان سے سنا ہوگا کہ میں کہتا ہوں کہ محفل سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بالا ہے، سب سے مقام اس کا اونچا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ جب اللہ کی ذات، اللہ کا مرتبہ، اللہ کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے تو اللہ کا کلام بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود اعلیٰ ہے تو اللہ کا کلام بھی اعلیٰ ہے۔ جب اللہ خود اعلیٰ ہے تو اس کلام کو پڑھنے والا بھی اعلیٰ ہے، اس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا بھی اعلیٰ ہے، اس قرآن کریم کو پڑھانے والا بھی اعلیٰ ہے، اس قرآن کریم کو پڑھنے والا بھی اعلیٰ ہے، اس قرآن کریم سے محبت کرنے والا اور اپنے بچے کو شوق محبت کے اندر قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، اس کی تعلیمات کی تحصیل کے لیے اپنے بچے کو مدرسے کا رخ کروانے والا بھی اس لیے اعلیٰ ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ آپ کے سامنے ابتدائی اشعار کے اندر یہ بات کہی گئی کہ فرمائیں کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ کتابیں دنیا میں کتنی ہیں، ان میں سے 4 مشہور اور معروف کتابیں ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے۔ ان چاروں کتابوں میں اگر آپ موازنہ کریں، ان دونوں چاروں کا مقابلہ کریں تو تینوں کتابیں کچھ نہیں ہیں قرآن کریم کے مقابلے میں، سب سے اعلیٰ ہے۔ اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کلام مقدس کو جو اتارنے والی ذات ہے وہ اللہ کریم کی ذات ہے، اور جس پر اتارا جا رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ کے قلب اقدس ہے، اللہ کے رسول کا۔ فرمایا کہ دل مبارک ہے۔
آپ اندازہ لگاؤ، ایسی اعلیٰ ایسے مرتبے والی یہ کتاب جس کے پاس یہ آ جائے، جس کے سینے میں یہ آ جائے، جس کے سینے میں آ کر اس کے گھر کے اندر وہ بچہ چلا جائے، جس کا وہ بچہ ہو، جس خاندان سے جس کا تعلق ہو، جس کا وہ شاگرد ہو، جس مدرسے سے وہ فارغ ہوا ہو، وہ سارے کے سارے اعزاز کے حاصل ہو جائے، خدا کی قسم اس کا مقابلہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ہی بابرکت محفل۔ اب اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو خود انہیں آہستہ آہستہ اتارا ہے، خود ہی ہم اس کے محافظ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھ خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب حفظ کی جو نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف فرمائی ہے کہ اس قرآن کریم کا جو محافظ میں خود اللہ ہوں۔ جب میں خود اللہ ہوں تو آپ اندازہ لگاؤ اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ اس کو کوئی ہٹا سکتا ہے؟ اس کو نعوذ باللہ راستے سے کوئی ہٹا سکتا ہے؟ اس قرآن کریم کو فرمائے کوئی جلا کر اس کو ختم کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، حرکات ہو، فرمائے کہ نقطے ہوں، ایک ایک نقطے کا حافظ موجود ہے دنیا کے۔ کسی نے رکوع کو یاد کیا ہوا، کسی نے آیات کو یاد کیا ہوا، کسی نے نقطوں کو یاد کیا ہوا، کسی نے فرمایا کہ قرآن کریم کی صورتوں کو یاد کیا ہوا، کسی نے قرآن کریم کے پاروں کے اجزاء ہیں، ہر پارے میں کتنے رکوع ہیں، ہر پارے کے اندر رکوع کے اندر کتنی آیات، ان کو محفوظ کیا ہوا۔ کس کو مٹانا چاہو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کا معجزہ ہے۔ ایک فرمایا کہ کوئی بھی، ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا تفسیر کے اندر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ آیت کے ذیل کے اندر فرمایا ایک بہت بڑا فرمایا کہ محقق تھا، یورپین کا محقق ہے، وہ کہتا ہے کہ 12 صدی تک، یعنی 1200 سال تک کوئی ایسا کلام ہمارے تک نہیں پہنچا اللہ کے قرآن کے علاوہ کے جو محفوظ ہو، جس کے اندر زبر زیر کے اندر بھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، زبر زیر کے اندر بھی کوئی تحریف اور مٹا نہ سکا ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا معجزہ یعنی یہ دور کیا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کتنے حافظ ہیں، ان سب کو جمع کر لیں، جمع کرنے کے بعد اس میں سے کوئی ایک بھی غلطی کرتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ 8 سال کا حافظ قرآن ہے، فوراً لقمہ دیتا ہے، نہیں بھی آپ غلط پڑھ رہے ہیں، ایسے نہیں، قرآن ایسے ہے، غلطی کر کے تو دکھائے کوئی، غلطی تو دور کی بات ہے۔ فرمائے کہ نعوذ باللہ کوئی بھی زبر زیر کا بھی کرے، کوئی نعوذ ایاک نعبد ہے، ایاک نعبد کہے تو فوراً پکڑ لے، نہیں بھی آپ نے غلط کیا ہے۔ یہ 5 سال 6 سال کا بچہ سورہ فاتحہ جانتا ہے، فوراً پکڑ لے گا اس کو، کسی کی جرت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اس قرآن کے لیے چنا ہے۔ ہم بڑے ہی واللہ قسم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اپنے قرآن کریم کی تعلیم کے اندر لگایا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ آپ جیسے بچے ہوں گے، بہت سے ماں باپ ہوں گے، اپنے بچوں کو کسی نے مکینک بننے کے لیے چھوڑا ہوا ہے، کسی نے مارکیٹوں میں چھوڑا ہوا ہے، ان کو صبح سے شام تک گالیاں پڑتی ہیں، صبح سے شام تک ان کے ہاتھ پاؤں کالے ہوتے ہیں، صبح سے شام تک ان کے فرمائے کہ ان کو گالیاں سننی پڑتی ہیں، اور اسی طریقے سے فرمائے قسم کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ لیکن آپ لوگ کتنے مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ کو آپ کے والدین نے ساری گندگیوں سے نکالا، ساری حرام خوریوں سے نکالا، سارے گندے ماحول سے نکال کر اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے مدرسے کے اندر بھیج دیا۔ اب اس کا انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے اشراف امتی حملۃ القرآن، کہ میری امت کے جو مشرف اور معزز قسم کے جو لوگ ہوں گے نا، بڑے باعزت لوگ ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ حملۃ القرآن، قرآن کے حافظ ہوں گے۔ قرآن کے جو حافظ ہوں گے وہ اللہ رب العالمین کے حبیب فرما رہے ہیں کہ میری امت میں سب سے معزز ترین لوگ ہوں گے۔ جب یہ حافظ قرآن معزز ہوں گے تو ان کے والدین بھی معزز ہوں گے۔ ان کے والدین کے ساتھ فرمائے کہ جو اٹیچ ہے، جتنے قریب خاندان والے، وہ بھی معزز ہوں گے۔ ایک حافظ قرآن کے لیے کہا جائے گا کہ اقرا ورتقی، کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور ترتیل کے ساتھ پڑھتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، فرمایا جس طرح تو ٹھہر ٹھہر کے دنیا میں پڑھا کرتا تھا، اسی طرح اس کی ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرتے جائیے اور اپنے درجے کی طرف بڑھتے جائیے۔ آگے فرمایا فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، فرمایا تیری آخری جو مرتبہ اور آخری سیڑھی اور آخری مقام وہ ہوگا جو تیری آخری آیت والناس ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ اس نے سارے مجمع کے اندر نہیں بولیں گے اللہ تعالیٰ،
یہ کہا جائے گا جو حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک ہر انسان وہاں پر موجود ہوگا، اتنا جمع غفیر ہوگا جس کی تعداد بھی لامحدود ہے، ان کے سامنے یہ احساس دیا جائے گا، اور پھر اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا ساتھ ساتھ میں تمہارے والدین کا بھی یہ مرتبہ دیا جا رہا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس حافظ قرآن کا مرتبہ کو ہم اجاگر کریں اور اس انداز میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو ٹھیک ہے دنیا کی تعلیم تو آپ دیتے ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تعلیم بھی دیں۔ یہ نہ ہو کہ اگر قیامت کے روز ہمارے گربان پکڑ جائے، ہم سے پوچھو الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ خبردار سن لو کان کھول کر، تم سارے کے سارے نگران ہو، نگہبان ہو، سربراہ ہو، تم سب سے پوچھو گے اپنے ماتحتوں کے بارے میں، کہ تمہارے نیچے تمہارے بچے تھے، تمہارے نیچے تمہارے فرمائے کہ نوکر چاکر تھے، ان کے بارے میں تم نے کیا خیال کیا، کیا ان کی رعایت کی، کیا ان کا فرمائے نگہبانی کی، سب پوچھو گی۔ اگر ہمارے ہاں بچے ہیں ان کو کم از کم قرآن کریم ناظرہ تو پڑھائیں، کم از کم قرآن کریم کو، یہ 4 بچے ان میں سے 2 کو حافظ قرآن بناؤ۔ جب یہ بچہ فرمائے حافظ قرآن بن جائے گا اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، خدا کی قسم پھر پتہ چلے گا کیا مرتبہ ملا ہے اس کی وجہ سے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے والدین کو بھی انہوں نے بڑی محنت کر ماشاءاللہ ان کو اس مقام پر پہنچایا ہے، ساتھ ساتھ میں فرمایا بڑی ہی مشقت برداشت کی، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کے حفظ قرآن کو بھی قبول فرمائے، ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ تا قیامت اس کے سینے کے اندر اس قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی یہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان تمام کا قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا، ان کو حفظ کرنا آسان فرمائے، اور اسی طریقے سے فرمائے کہ قرآن کریم کی جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے یہاں طلبہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے، ساتھ ساتھ میں ان کو اور دلچسپی اور دل لگی اور قرآن کریم کے ساتھ سچی محبت، سچا تعلق نصیب فرمائے۔ اب اسی کے ساتھ میں اپنی اس بات کا اختتام کرتا ہوں، اور اپنے آخری جو ہمارے حافظ قرآن ہے، یہ حافظ بنے ہیں ماشاءاللہ، حافظ محمد دانیال بن عثمان، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے آخری سبق سنائیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجون في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين،
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب کے تمام مسلمانوں کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم جن گناہوں میں مبتلا ہے ان گناہوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس بچے نے، اس طالب علم نے جو قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، اس کے قرآن کریم کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کے والدین کی محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ یہاں کے اساتذہ کی محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو دن رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ اس ادارے کی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شریروں کے شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ یہاں پر جتنے طالب علم زیر تعلیم ہے، یا اللہ ان سب کے گھروں میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ان سب کو حافظ باعمل اور عالم باعمل بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے والدین کے جتنی پریشانیاں ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ حافظ دانیال بن عثمان کے دادا علیل، یا اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اور جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کے اولاد کو نیک اور صالح فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولاد کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت حلال بابرکت روزگار نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ اس محفل کو اپنے فضل و کرم سے قبول منظور فرما۔ یا اللہ اس محفل کی برکت سے غزہ کے مجاہدین کو فتح و نصرت کامیابی سے سرفراز فرما۔ یا اللہ اس محفل کی برکت سے غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اسرائیل کو نیست و نابود تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ جو اس کی پشت پناہی کر رہے یا اللہ ان کو بھی نیست و نابود تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے، شام، صومالیہ، لبنان، اردن، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے اپنے فضل و کرم سے ان کی دستگیری فرما۔ یا اللہ ظالموں کی کمر کو توڑ دیجیے، یا اللہ ان پر بم برسا دیجیے، یا اللہ ان پر زمین کو تنگ کر دیجیے، یا اللہ ان کی کمر کو توڑ دیجیے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام و دوائے بقام نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان میں امن اور خوشحال اور ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مدارس ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مراکز دعوت التبلیغ خانقاہ مجاہدین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ اساتذہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی بال کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو ہمارے اساتذہ 50 سال سے اوپر ہو گئے، یا اللہ ان کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ کریم ان کی زندگی میں برکت نصیب فرما۔
یا اللہ ان کا سایہ ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت و برکت والی چیز ہے۔ یا اللہ ہمیں ان کی خوب سے خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جو اس مدرسے میں لوگ تعاون فرماتے ہیں، یا اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما۔ یا اللہ مولانا شہزاد صاحب کی دامت برکات ان کی زندگی میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ انہوں نے اس باغ کو لگایا ہے، آپ کے فضل و کرم سے اس باغ میں خوب سے خوب ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنی شایان شان کے مطابق عطا فرما۔ جتنے خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگے ان سب میں ہمارا حصہ و تمام امت مسلمہ کا حصہ مقرر فرما، اور جتنے شروع سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پناہ چاہی ہے ان سب سے ہماری اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔